ہم نے ایسا نہیں کیا اور بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی اور بڑھاپے میں یا آخرت میں ہم اچھی امید لگائے ہوئے ہیں تو پھر وہی ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جلا کے اپنے ہی ہاتھوں سے سب درختوں کو عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال علیہ الصلاۃ والسلام ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی والد لڑکے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی عطیہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے، نہیں دیا. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والد اگر اپنے بچے کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ یا کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو سب سے بہتر چیز ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ نہایت بلند، اعلیٰ و عرفہ ہے. بغیر ان کے حق کے ادا کیے ہوئے جنت کا حصول ممکن نہیں. ایک انسان خواہ وہ ان کے پاس جتنے نیک اعمال ہو، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ والدین سے بھی اولاد کے حقوق کا مطالبہ ہوگا. اگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی ہے تو عدالت الہی میں وہ بھی مجرم کی طریقے سے کھڑا ہوگا اور اس وقت تک جنت میں دخول اس کا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا جواب نہ دے دے. لیکن افسوس کی بات ہے اور نہایت افسوسناک صورتحال ہے کہ اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بالکل ناآشنا رہتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بالکل نہیں کرتے ہیں یا تو مہمل چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت تو کرتے ہیں لیکن ایسی تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں جو آخرت میں اسے کام آئے، بلکہ ایسی جگہ اسے ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ذہن سے اسلامی اقدار اور اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلامی تعلیمات ان کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد پر صحیح وقت صرف کیا جائے اور صحیح تعلیم دی جائے. اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ایک بات اور میں بتا دوں کہ تعلیم و تربیت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بچوں کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، بچوں کے اخلاق و کردار کی ہی صرف فکر ہمیں ستاتی رہے، بلکہ بچوں کے اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو جا بجا اپنے بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، انتہائی ترشرو ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے والدین سوچتے نہیں ہیں کہ بچوں کو اس طریقے سے بیجا ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچوں کے ذہن پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، ذہنی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں اور بچوں کا عزم و حوصلہ پست پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے جب گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ان سے ملنے سے کتراتے ہیں. کوئی رشتہ دار آ گیا تو نہیں ملتے. کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ہے کہ میرے والدین ایسے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے یا کوئی رشتہ دار آتا ہے تو فوراً میری برائی کرنے لگتے ہیں، کہہ رہے میرا لڑکا فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے، بالکل نہیں پڑھتا ہے. اب یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے وہ کترانے لگتے ہیں. اس لیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ
ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لاڈو پیار کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، ضرورت پڑنے پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے دوستوں کے سامنے یا غیروں کے سامنے اگر ڈانٹا جائے تو بچے ذہنی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جو عزم و حوصلہ کچھ مستقبل میں کرنے کا رہتا ہے وہ عزم و حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور وہ بچہ مزمحل ہو جاتا ہے. احادیث شریف سے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے تھے. ایک روایت میں ہے، تقریباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث اس طریقے سے ہے، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنده الاقرع بن حابس التیمی جالسا فقال الاقرع ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور وہاں پر اقرع بن حابس تیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا ہمارے پاس 10 بچے ہیں اور آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی طرف دیکھا، ثم قال، اور پھر کہا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ حدیث تو ہم نے بہت سنا ہے، من لا یرحم لا یرحم. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، دیکھیے بیک گراؤنڈ کتنا مطلب یہ ہے کہ فکر میں ڈال دینے والا. اگر اس حدیث پہ غور کریں اور حدیث کے اس ٹکڑے پہ غور کریں ہم کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، تو اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی. ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بڑھاپے میں کہ ہمارے بچے ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے، ہمارے بچے ہماری قدر نہیں کرتے، ہمارے بچے ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے اپنے گھروں میں ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، ہمارے بچوں کا رویہ ہمارے ساتھ دوسرا ہے. تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے یہاں پر اس حدیث کے اس ٹکڑے پہ کہ من لا یرحم لا یرحم. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کئی دہائی پہلے ہم نے جو بیج بویا تھا اسی کا ثمرہ مل رہا. اس لیے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جب اچھا رویہ اختیار کریں گے تو اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو شخص رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ان کے بچے بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جیسی تربیت بچوں کی ہے بس اسی کا نتیجہ مل رہا ہوتا ہے. ایک بات اور ہم چلتے ہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور وہ عقلی طور سے اور جسمانی طور سے سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت ہمیں اچھی طریقے سے کرنی چاہیے. قرآنی تعلیمات دینا چاہیے، مکتب یا مدرسے میں لگانا چاہیے، اچھے اخلاق سکھانا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ غلط ہوگا، اور اس کا نتیجہ جب غلط ہوگا تو اس کا خمیازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں بھگتنا پڑے یا قیامت کے دن اس کا ہمیں جواب دینا پڑے. قرآن و حدیث میں تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے تدریجاً احکام آئے ہیں. ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اس وقت جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. دیکھیں حدیث کا ٹکڑا کتنا پیارا ہے. جب بچے تمہارے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو. ہم اب غور کر سکتے ہیں اپنے اوپر، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو 7 سال کے بچوں کو فجر میں جگاتے ہیں. اپنا تو جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے، بچوں کو کیسے جگا پائیں گے؟ اور اگر جاگ بھی گئے تو بچوں کو نہیں جگاتے ہیں کہ نیند خراب ہو جائے گی. اگر ہم نے تعلیم و تربیت کا یہ نہج اختیار نہیں کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو پھر اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. حدیث کا آگے کا حصہ ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں تب ان کو مارو پیٹو، ان کی سرزنش کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جاتے بستر الگ بھی کر دو. یہ تعلیم نبوی.
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی اور بڑھاپے میں یا آخرت میں ہم اچھی امید لگائے ہوئے ہیں تو پھر وہی ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جلا کے اپنے ہی ہاتھوں سے سب درختوں کو عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں, ذرا ہم غور کریں. بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے تو ایک بات یہ بتائی گئی کہ پہلے اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنا ہے, اپنی زبان کو درست کرنا ہے, اپنے رویے کو درست کرنا ہے. بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کبھی ڈانٹنا نہیں ہے, کوئی رشتہ دار آ جائے تو ان کے سامنے نہیں ڈانٹنا ہے, اور کسی رشتہ دار کے سامنے اپنے بچے کی برائی نہیں کرنی. اب ہم آگے آتے ہیں کہ دو چار چیزیں اور ہیں جو بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز بچوں کے لیے صحیح ماحول فراہم کرنا ہے. ہم جب گھر بنانے جاتے ہیں یا گھر کے لیے زمین خریدنا چاہتے ہیں یا کسی گھر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کالج وہاں سے قریب ہے کہ نہیں, پارک نزدیک ہے کہ نہیں, شہری سہولتیں ہیں کہ نہیں, اور دیگر چیزیں ہیں کہ نہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں, مدرسہ قریب ہے کہ نہیں, آوارہ لوگوں کے اڈے تو یہاں پر نہیں ہیں, فلم ہالز تو یہاں پہ نہیں ہے, تھیٹر تو یہاں نہیں ہے, یا اور کوئی نشہ آور چیز جو ادھر ادھر ملتی ہو وہ تو نہیں ہے یہاں پہ. ان تمام چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے, اور یہ چیزیں ہمیں انبیاء کرام کی سیرتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے, جس کا میں مختصر بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے نکلے ہیں تو مکے میں آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑا سا درخت کا تھا, اس کے قریب مسجد کے بالائی حصے پر, یعنی مسجد کا جو حصہ رہا ہوگا, جو حرم کا حصہ, اس کے قریب انہوں نے بسایا. اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو رکھا, اور رکھنے کے بعد وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, زندگی کے آشائشیں نہیں تھی, وسائل رزق نہیں تھے, اور اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے اور دور جا کر کے ٹیلے کے پاس گئے اور پھر مڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں بتا دیتا ہوں, ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے سب کو یاد ہوگی اور سب لوگ پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیلے کے پاس جا کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا ہمارے رب, ہم نے اپنے خانوادے کو آباد کیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس, تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں, وہ بھی نبی اور نبی کی بیوی بہت بہت بہتر, اور انہیں معلوم تھا کہ ان کا بچہ بھی بہت نیک ہے اور وہ نبی ہونے والے تھے, پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتخاب کیسا کیا کہ ہم نے اپنے خانوادے کو, اپنے خاندان کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ تیرے پڑوس میں رہ کر کے نماز قائم کریں گے. اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آیت کا یہ جو حصہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, کیا ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں, تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ اس دور میں, اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں تو اور دو چند ہو جاتی ہیں کہ ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر اسلامی ماحول ہو, ورنہ مرنے کے سب مر جاتے ہیں. ہم تربیت کریں یا نہیں کریں, ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے اولاد بھی چلے جائیں گے. اگر اولاد کو ہم صحیح طریقے سے صحیح تربیت دے کر کے جائیں گے تو ہمارے لیے ذخیرے آخرت ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا مات ابن آدم انقطع عملہ, کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا, ختم ہو جاتا, الا من ثلاث, سوائے 3 اعمال کی, صدقۃ جاریۃ, کوئی صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو تو مرنے کے بعد بھی وہ کام آنے والا ہے, او علم ينتفع به, یا کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے وہ بھی کام آنے والا ہے, او ولد صالح يدعو له, یا کوئی نیک اولاد, نیک لڑکا چھوڑ کر کے گیا ہے تو وہ کام آنے والا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے, اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی مرے تو پوچھ کے وہ لے کے کیا گیا, کوئی مرے تو پوچھ کے وہ لے کے کیا گیا, بالکل فضول بات ہے وہ چھوڑ کیا گیا.
تو دنیا میں کیا چھوڑ کے گیا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ ساتھ میں کیا لے گیا ہے؟ اگر صحیح بچوں کی تربیت کر کے وہ گیا تو گیا بچوں کی دعائیں لے کر کے جائے گا۔ دوسری تیسری چیز جو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت کے تعلق سے ایک تو میں نے بتایا کہ اپنا رویہ، دوسرا یہ بتایا کہ صحیح ماحول، اور تیسری چیز وہ یہ ہے صحیح تعلیم گاہ کا انتخاب۔ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھے اور نئے اسٹائل کے لباس پہنانا چاہتے ہیں، اچھے اسکولوں کے نام پہ وہ ایسی جگہوں میں داخلہ کرا دیتے ہیں جہاں کفر الحاد کے درمیان وہ پرورش پاتے ہیں بچے، اور دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہی نہیں بلکہ اسلام کی سے نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ چاہ کر کے بھی اپنے بچے کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ ماحول انہوں نے فراہم کیا ہے، بلکہ فراہم ہی نہیں فیسیں ادا کیا وہ ماحول دینے کے لیے۔ حالانکہ ویسی تعلیم اسلامی ماحول میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف دیکھا دیکھی، دوسرے کے دیکھا دیکھی ہم نے اگر ایسا کیا ہے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے صحیح ماحول کا انتخاب نہیں کیا ہے، تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے صحیح اسکول کا، صحیح مدرسے کا، صحیح تعلیم گاہ کا انتخاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور وقتاً فوقتاً بچوں کی تربیت ہمیں اپنے طور پہ بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کے اندر اسلامی شعائر کو، اسلامی اخلاق کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث جو اس تعلق سے ہے، حقوق اللہ کے تعلق سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے، اس وقت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تم کو چند باتیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد کہا اذا سألت فاسأل اللہ، دیکھیں ہم بچوں کو یہ تعلیم تربیت کا حصہ ہی بنا لیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اور حضرت انس سے بھی مروی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی خدا سے مانگو، حتی یسأل شش عن علیہ اذا انقطع کا لفظ آیا ہے حدیث میں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم کو مدد حاصل کرنی ہو تو خدا سے مدد حاصل کرو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور جان لو کہ ساری امت اگر اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں تھوڑا سا نفع پہنچا سکے، لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو وہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا خدا نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تم کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو آخر ٹکڑا ہے وہ دیکھیے کتنا ہمیں غور و فکر میں ڈال دینے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس سے تقدیریں لکھی گئی ہیں وہ قلم جو ہے اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ذہن میں بچپن سے بیٹھ جائیں گی تو ہی آگے چل کے بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بچے جو ہیں یہ بچپن میں جو تعلیم و تربیت مل جائے وہی ان کی پوری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جو تخیلات، جو نظریات ان کے بچپن میں بن جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت سے تعلق سے ایک اور پوائنٹ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول درست رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو اپنا رویہ، دوسرا ماحول ہم صحیح انتخاب کریں، تیسری چیز تعلیم گاہ کا صحیح انتخاب کریں، چوتھی بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا تو صورتحال کچھ اور ہوگی، ہم امید کچھ اور لگائیں گے اور نتیجہ کچھ اور ملے گا۔ گھر کے ماحول کے تعلق سے یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول ہونا چاہیے۔ آج کل تو وہ چیز نہیں ہے۔ اگر ہم نے گھر میں کیبل رکھا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اور یہاں تصاویر ہیں،
ناچ اور گانے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ بچے ہمارے ناچیں گے، ہماری نافرمانی کریں گے، بچے وہی چیز سیکھیں گے اور وہی چیز ہمارے ساتھ کریں گے، اور وہی چیز دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، پھر کل ہو کر کے شکایتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ عربی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد علیہ بالرقص، کہ اگر گھر کا جو فرد اور ذمہ دار ہے اگر وہ ڈھول بجا رہا ہو، بالطبل ضاربا، اگر وہ ڈھول بجا رہا ہو تو بچے اگر اس پہ ناچیں گے تو بچوں کو ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو صحیح ماحول انتخاب کر کے دیں۔ اگر ہم نے بچوں کو صحیح ماحول نہیں دیا تو پھر آخرت میں ہمارا ہی دامن پکڑیں گے، اور یہی بچے کہیں گے کہ ہم اپنے باپ کی وجہ سے بگڑ گئے، ہم گالیاں دیتے تھے تو ہمارے ماں باپ ہنسا کے مسکرایا کرتے تھے، ہم کوئی چیز چوری کر کے لاتے تھے تو والدین کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالو۔ تو یہ بچے جس طریقے سے ہمارے لیے نعمت ہیں، تحفہ ہیں، اس طریقے سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں۔ ایک مثال میں دے کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کہیں یہ مثال پڑھا تھا میں نے، بہت اچھی مثال ہے کہ ایک جگہ 3 لوگوں کو باغبانی کے لیے لگایا گیا، ایک کا کام تھا گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام تھا بیج ڈالنا، تیسرے کا کام تھا گڑھا بند کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی بڑی محنتوں سے سنگلاخ زمین میں گڑھا کھود رہا اور دوسرا جا کر کے اس کو بند کر دے رہا۔ یہ سلسلہ کئی بار ہوتا رہا، ایک گڑھا کھود رہا دوسرا بند کر رہا، ایک گڑھا کھود رہا دوسرا بند کر رہا۔ جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا، بڑی محنتوں سے یہ گڑھا کھودتا تم اس کو جا کر بند کر دیتے ہو۔ تو اس نے بتایا 3 لوگوں کی ذمہ داری ہے، ایک کا کام گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام بیج ڈالنا، تیسرے کا کام بند کرنا۔ بیج ڈالنے والا آج نہیں آیا چھٹی پہ، اس لیے ہم دونوں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو بیج ڈالنے والا جو یہ اصل والدین ہوتے ہیں۔ اسکول میں بچے کیا سیکھ رہے ہیں، مکتب میں کیا سیکھ رہے ہیں، صحیح رخ دینا، صحیح نہج پہ بچوں کو چلانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اس مجبوری کو ہم مانتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر والدین کے پاس اتنی لیاقت ہو ہی جو دینی تعلیم کی باریکیوں کو یا موٹی موٹی چیزوں کو بتا سکیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچے وہ سیکھیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے محلے میں مسجد ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے محلے میں مکتب ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو دین کے واقف ہیں اور آپ بھی دین کو جانتے ہیں۔ اگر ان تمام ماحول کے باوجود، ان اچھی چیزوں کے باوجود اگر اس محلے سے کوئی بچہ بے دین ہو جاتا یا اللہ نہ کرے وہ دین سے پھر جاتا، تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور خصوصاً اس بچے کے والدین کی بھی۔ اس لیے گھر کا ماحول درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اخلاق کو درست کیجیے، گھر کے ماحول کو درست کیجیے، جگہ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، تعلیم گاہ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ اس کا ایک پارٹ جو ماؤں کے کردار سے متعلق ہوگا وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے پاس جو اللہ نے یہ نعمت دیا ہے، یہ تحفہ دیا ہے بچوں کی شکل میں، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔